حسن صاحب، پاکستان میں ہونے والے امریکہ ایران مذاکرات سے پہلے 10 اپریل کے پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، جس پر بہت پبلک رسپانس آیا، لوگوں نے کافی کمپلیمنٹ کیا. اب صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ڈیل ہوئی تو دستخط کے لیے پاکستان جا سکتا ہوں. کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیں، اس میں میں نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا کہ تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یہ وہ اس طرح کے کمپلیکیٹڈ ایشوز وہ اس طرح نہیں نپٹائے جاتے. وہ امریکنز کے زوم کا بھی مجھے اندازہ تھا، اور ایرانینز کی ہسٹری اور مزاج کا بھی مجھے تھوڑا بہت اندازہ تھا، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اگلے مذاکرات کی تو ابھی تک میرا خیال ہے کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی. ہمیں چاہیے کہ قیاس آرائیاں نہ کریں، شرلیاں نہ چھوڑیں، ان چیزوں سے گریز کریں، انتظار کر لیں. فوج کے بعد فارن افیئرس دوسرا ادارہ ہے جو پوری طرح ایکٹیو ہے، کام کر رہا ہے، کمپیٹنٹ لوگ ہیں. باقی سارے شامل باجے یہ وہ جذبات وغیرہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں. ہماری اپنی کمیونٹی بیٹھ کے ادھر ادھر کی چھوڑے چھاڑے جاتے ہیں. تو ابھی نہیں، جسٹ کیپ یور فنگرز کراسڈ. میرے تبصرے سے یا آپ کے تجزیے سے یا کسی اور کے تجزیے سے نتائج تبدیل ہو جائیں گے. دیکھو بات سنو، ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ قومیں ہیں جن کا کوئی حل نہیں ہے. ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جب آ جائے گا تو بس ٹھیک ہے. وہ کیا خوبصورت انگریزی کا ایکسپریشن ہے کہ when it happens to all, it happens to none. فنشڈ. انتظار کرو، ایویں ٹیبے دانشوریاں. آگے چلو آپ. حسن صاحب، امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق جنگ کا خاتمہ قریب ہے. حسن صاحب، اگر امریکہ ایران کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے نتیجے میں کیا تیسری عالمی جنگ کے امکانات ہیں؟ میں کہنا کل دی ہوں اج ہو جائے. یہ میرا آپ کا مسئلہ کیوں ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کھربوں ڈالروں کے مقروض، بچہ پیدا نہیں ہوا، شاید ابھی کنسیو بھی نہیں ہوا، وہ بھی مقروض، قرضے پہ قرضہ ہے، ادھروں پھٹ دے ادھر دے، ڈبل چان ہیں سارے. تو تیسری عالمی جنگ ہو جائے، یہاں تو ہو رہی ہے. دیکھو بات سنو، اس وقت بنی نوع انسان کے لیے بہت خوفناک خطرہ تیسری جنگ عظیم سے زیادہ ہے. لیکن ہمارا چونکہ دانشور ہے، اس پہ بات نہیں کریں گے، چونکہ اس میں کوئی چیزا نہیں ہے، کوئی سسپینس، کوئی ایکشن نہیں ہے. سنو ذرا غور سے میری بات سننا، میرے خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں وہ سنیں. وہ ہے گلوبل وارمنگ اور پھر آئس ایج کا اگلا دور جو چند اشروں میں شروع ہونے والا. پاکستان میں مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو اس کا شعور ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا آپ کی سمجھ میں بھی بات آئے گی یا نہیں. یاد رکھو، دو تین چیزیں کرۂ ارض کو افیکٹ کرتی ہیں. ایک اس کا ایکسس آف روٹیشن جو 26,000 سال میں چینج ہوتا ہے. اٹ ٹیکس اباؤٹ 26,000 ایئرس، اور اس کا آدھا 13,000 سال بنتے. 13,000 سال میں ایک طرف سے دوسری طرف پلٹ جاتا ہے معاملہ، جو میں نے ابھی کہا ہے نا، روٹیشن. اس لحاظ سے اگلے 13,000 سال اب تقریباً شروع ہونے والے ہیں، جس میں یہ تبدیلی لکھی پڑی سائنٹیفک بات ہے. مجھے کو سادھو درویش تو فلانا کرے، میں بکواس پہ کان نہیں دھرتا. آئی ہیو اے سائنٹیفک مائنڈ، مجھے باقی نہیں کوئی چیزیں سمجھ آتی. اچھا، دوسری بات، زمین کا جو اینگل آف روٹیشن اراؤنڈ دا سن، سورج کے، وہ جب افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی زمین کا ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے. یہ ہے اصلی جس پہ سوچنا بات کرنا بنتا بھی ہے. اس لحاظ سے ہم اس پیریڈ میں داخل ہو چکے ہیں جو سلیکٹڈ ایریا میں آ جاتا ہے. اچھا، اور جہاں پہ منی آئس ایج کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی برفانی عہد، منی آئس ایج، اور پھر ایک میجر آئس ایج.
اس میں پوری دنیا پہ برف آ جاتی ہے, ایک منی آئس ایج جو سلیکٹڈ ایریا میں آ جاتی ہے, اور زیادہ تر ناردرن ہیمسفیئر میں آتی ہے. اس لحاظ سے ہم اس پیریڈ میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہ روٹین کے جو دھینگا مشتی والے سوال ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. یہ میں بات آپ کو اور بتا رہا ہوں, جس کی وجہ سے پرانی برف جو پہلے پڑی ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے, زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, زمین کا ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے, سنو فالنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر آئس ایج کی ابتدا. ہم چونکہ عجیب طرح کے لوگ ہیں نا, میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کل عالمی جنگ جو ہے بھاڑ میں, میرے آپ کے لیے شاید آپ کی جنریشن کے لیے بھی کوئی خطرہ, بٹ اٹ از دیر. اور تیسری عالمی جنگ تو ٹل سکتی ہے, تو ٹلنی بھی نہیں. اپنے کرتوت ٹھیک کرو اور چیزوں کی طرف توجہ دو. تیسری عالمی جنگ پہلے دو ہو نہیں گئی, قرہ ارض فنا ہو گیا. یہاں سے تو ABC سے شروع ہونا پڑے گا. آگے چلو آپ. اچھا صاحب, آپ نے بہت انفارمیٹیو بات بتائی ہے, میں تو لاجواب ہو گئی ہوں. نہیں بیٹا, لاجواب تو میں بھی پڑھ کے آئی واز شاکڈ. اس کو ایکسپلین کیا میرے محمد جاوید, میرا ایک بہت پیارا دوست ہے. when he explained it to me تو میرا دماغ گھوم گیا. حسن صاحب, وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب نے کہا ہے 69% کا مریم نواز کی حکومت پر اظہار اعتماد, عوام نے اطمینان کی مہر لگا دی. وہ وزیر اطلاعات, وہ جو اطلاعات و ثقافت, جی نہیں, وہ معصومیت میں غلطی کر گئی ہیں. یہ 6-9, دیکھو بات سنو, یہ 6 یوں کرو گے تو آپ کو 9 دکھائی دے گا, مجھے 6 دکھائی. یہ شکلیں ان کی ایک جیسی ہیں, الٹ پلٹ ہو گیا. یہ جو ہماری وزیر اطلاعات ہے نا, بڑی یہ سویٹ سی خاتون ہے, یہ 69 یہ نہیں ہے, یہ 99 ہے. وہ 9 پٹھا ہو گیا, انہیں 6 پڑھ لیا. 69% کا مریم نواز کی حکومت ادھر, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ 99% ہے بھائی, الٹ کے غلطی سے وہ 6 ہو گیا, تو 69 ایسے نہیں. اچھا, اور یہ 10 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے دوران تو مقبولیت ایسے جھٹکے جیسے جھٹکے لگتے ہیں نا, وہ جھٹکے مقبولیت کو لگ رہے ہیں. اور 200 سے 300 یونٹ والے بجلی فری ہو جائے گی, مزید جھٹکے لگیں گے. 99 سے آگے جائے گا کام, دیکھتے جاؤ. شاباش, ویری گڈ. صحیح. حسن صاحب, IMF نے گزشتہ روز ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ 2026 میں پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی کم اور مہنگائی بڑھنے کے زیادہ امکانات ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں, جہاں تک تو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر حالات بہتر ہو گئے اور میں اپنا یہ وعدہ بھول گیا تو سننے والوں میں سے کوئی ایک فون کر دے کہ تم نے کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا, کی کیوں نہیں؟ کتنی بار کہا ہے آپ کو, یہ ریورس نہیں ہونا. مثالیں دے دے کے آپ کو یہ بات کی ہے کہ گاڑی ہے, ڈھلان پہ ہے شدید, اور اس کی ہینڈ بریک بھی اور اس کی دوسری بریک بھی فیل فول ہو چکی ہے, ختم. یہ زوال کا سفر نہیں رکے گا. IMF نے کہتا تھا ٹھیک ہے بھائی, ادھی سن لو, میں کب کب بھونک رہا ہوں یہی بات. نہیں ہونا, ایک شرط ہے. یہ لفظ بھی میں پہلی بار آپ کے پروگرام میں استعمال نہیں کر رہا. افقی اور عمودی, بنیادی اور جوہری تبدیلیوں کے بغیر, اور اگر چند سال مزید اسی طرح گزر گئے تو پھر تبدیلیاں بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی. یہ یاد رکھنا, جب تک سانس باقی ہیں تب تک آس ہوتی ہے کہ شاید ریکور کر جائے. بہت بڑا ہم کوئی میڈیسن یا کچھ سرجری کریں گے یہ وہ سارا, تو وہ جو بات کرا, یہاں نجومنے بیٹھ جاتی ہیں بانگیاں مارنے ٹی وی پہ, تو میں تو نجومی نہیں ہوں. پاکستان معاشی طور پہ وہاں پہنچ گیا ہے جہاں افقی اور عمودی دونوں بنیادی تبدیلیوں کا بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. زوال کا یہ سفر رک نہیں سکتا. اور اگر کچھ دیر اور یہی رہی, اور خدا کی قسم 72 گھنٹے کی بات, 72 گھنٹے
कॉम्प्रोमाइज ना हो फिर कोई, तो देखो फिर होता क्या है। सैंप है यहाँ तो ये दुकानें चुकाने ये वो, अब वो रात को 8 बजे के बाद फलाना, वो डाकुओं को हड्डियां डाल देते हैं खुली हैं। जो नहीं दे सकता वो जितना जुर्माना है उसका पता नहीं कितने फीसद मंथली उसका वो मांगते हैं। ये क्या कोई इस तरह का है। मुझे तो यहाँ के अपनी जो हमारी मार्केट है बड़ी खूबसूरत, ये है वो सारा वहाँ वो चलता है काम। इस दुनिया में रह रहे हैं टॉप टू बॉटम, और ये हॉलनाक मिसालें जब तक कायम नहीं होंगी मिजाज चेंज नहीं होगा, ये याद रखना। मैंने अभी ये किताब बताई है ना आपकी, आपको अब्दुल गफूर चौधरी, ये किताब पढ़ो, तुम्हें पता लगे ये सोसाइटी है क्या, ये नाज़म नूज़म क्या थे, ये क्या इलेक्टेड लोग क्या होते हैं। एक ही जुर्म के बारे में वो डीसी के गले में फंदा डाल लेते हैं कि ऐ साडे वोटर सपोर्टर ने, इन्हां नूं छड्ड दे, इन्हां नूं ओ जा। हाल देखो, एक एक शहर का किस्सा है। चलें, बिल्कुल सही है साहब। नेक्स्ट टॉपिक, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में नाजायज़ मुनाफाखोरी रूज पर पहुंच गई। सहूलत बाजार में भी सरकारी रेट्स पर अशिया दस्तयाब नहीं, अशिया खुरोनोश को पर लग गए। ज़िला इंतज़ामिया नाकाम और शहरी परेशान हैं। एक और अखबारी रिपोर्ट में बताया गया कि 2 साल में बुनियादी अशिया खुरोनोश महंगी और घरेलू बजट मुतासिर हो गया। दालें, बेसन, चावल, दूध, दही, घी के नर्ख बढ़ने से अवाम पर माली बोझ बढ़ गया। यहाँ आप एक ही सवाल को रिपीट किया जा रहे हो। वो बिजली हो गई, दालें हो गई, बेसन हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, दही हो गया, घी हो गया, तो इट्स द सेम। बिजली हो गई, गैस हो गई, सिर्फ बंदा सस्ता है, बाकी इस मुल्क में मौत भी महंगी। गरीब आदमी के घर में अल्लाह माफ करे को मर्ग हो जाए, लग पता जाता है। समझ आई आपको? अभी IMF की आप बात कर रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान, पहले मैं कहा करता था, मेरी किताब में है काले कॉल में, कि पाकिस्तान के साथ 2 चीजें पैदा हुई थी, जाली क्लेम और जाली ज़ातें। अब मैं उसमें ऐड कर रहा हूं जाली तौहीन, जाली जिल्लत, जाली भूख, जाली नंग। मुल्क ऐसा हरगिज नहीं, इसको बना दिया गया और डे 1 से ऐसे ही है। आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। कितनी बार सुनाऊं ये किस्सा। रोटी का सवाल है, जवाब जिदा रोटी है। बड़े बड़े लोगों लिए गल बड़ी छोटी। मैं स्कूल गोइंग था, रोटी नाम था फिल्म का, जिसमें ये हबीब जालिब को कई बार कोट किया है यार। उस वक्त भी आई वॉज यंग। हबीब जालिब की तो वफात को भी पाजानी मशरे बीत चुके हैं। तो ये भूख, नंग, गुर्बत छोड़ो, हद हो गई यार। महंगाई की बातें और ये बंद ही कर दो। मुझे शर्म आनी शुरू हो गई है। और ये वैसे भी ऐसे लगता है जैसे आप कोई किसी का जख्म देख के ना, तो आप तो खातून हो, है मिर्च मसाला उत्ते छिड़कना शुरू कर देता है। तो छोड़ो, सबको पता है। इसका क्या कर लेंगे हम यहाँ बोल बाक के, इसका क्या कर लेंगे। ये तो डे 1 से, ये पाकिस्तान के साथ याद रखना। जाली जातें, जाली क्लेम, जाली महंगाई, जाली मुकदमे, जाली फैसले, जाली आइन। क्या कुछ लिखा हुआ है आइन में, उसकी एक एक सत्र पढ़ के लगता है ये लतीफों की किताब है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।